اگر میں ابھی یہ تو بتاؤں، حضور نے اپنے صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارتیں دیں۔ ہم جانتے ہیں کئی مقامات پر کسی کو ایک بار کہا تو جنتی ہے، کئی ایسے بھی خوش نصیب ہوئے ایک بار کہا پھر دوسری بار بھی فرمایا تو جنتی ہے، کسی کوئی ایسے بھی ہوئے 3 بار 4 بار 5 بار مختلف موقعوں پر جب بات ہو فرمائے یہ جنتی ہے۔ جنتی ہونے کی بشارتیں لی، کئی مرتبہ صحابہ کو بشارتیں ملی، لیکن خدا کی قسم ذرا حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، جتنی مرتبہ زبان محمد پر عثمان کے جنتی ہونے کی بشارت آئی کسی اور کے حصے میں آئی نہیں ہے۔ اتنی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت عثمان کے لیے، ہر مقام پر جنتی ہونے کی بشارت۔ خود عثمان غنی نے فرمایا، لوگوں جانتے ہو جب سرکار مدینے آئے تھے، مسجد نبوی بنائی تھی، مسلمان بڑھ گئے، تعداد بڑھ گئی، مسجد کی جگہ تنگ پڑ گئی، حضور نے ارشاد فرمایا من یشتری ہذہ البقعۃ من خالص مالہ وکان فیہا کالمسلمین ولہ خیر منہا فی الجنہ۔ جو کوئی زمین کا ٹکڑا خرید کر ہماری مسجد میں شامل کرے گا اپنے مال میں سے، اسے جنت میں اس سے بہتر اجر مل جائے گا۔ لوگوں جانتے ہو وہ مسجد کے لیے زمین کس نے خریدی تھی؟ انا اشتریتھا، میں عثمان ہوں جس نے وہ زمین کا ٹکڑا خریدا تھا۔ حضور نے فرمایا، سنن دارقطنی 4439 نمبر حدیث، اور اب 4440 نمبر حدیث، حضور نے فرمایا یہ تو ہے جنت کا اس کا ٹکڑا۔ سرکار عثمان غنی کہتے ہیں تمہیں وہ وقت بھی یاد ہوگا جب مدینے کے مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا، ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کا تھا، بیر روما۔ تو حضور نے فرمایا من یشتری ہذہ البیر، جو کوئی اس کنویں کو خریدے گا من خالص مال ہی، اپنے خالص مال سے جو کوئی اس کو خریدے گا فیکون دلوہ فیہا کدلاء المسلمین، پھر اس کنویں کو اپنی ملکیت نہ جانے گا، اس کا ڈول بھی کنویں میں ایسے ہی جائے گا جیسے عام مسلمان کا ڈول، یعنی کنواں خرید کے مسلمانوں کو وقف کر دے گا، وَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر معاملے کر دیے جائیں گے۔ عثمان غنی نے فرمایا فَاشْتَرَيْتُهَا، میں نے کنواں خریدا تھا، میں نے کنواں خرید کے دیا تھا، جانتے ہو۔ اور پھر عثمان غنی کے لیے وہ واقعہ بھی سنایا جب تبوک کے لیے جانا تھا، لشکر تنگی کا شکار تھا، سرکار نے فرمایا جنگ بڑی ہے، لشکر مقابلے میں بڑا ہے، ہمیں بہت سارا سامان چاہیے، تو اب جس کے پاس جو ہے لے آؤ۔ لوگ لے کے تو آئے تھے، ابو بکر بھی آئے تھے، اپنے گھر کا سارا سامان، مگر جتنا تھا اتنا ہی لانا تھا۔ اس دن قربانی ابو بکر کی بڑی ہے کہ گھر کی دیوار پر ہاتھ پھیر کے دیکھا، کوئی سوئی بھی اگر پھنسی ہے تو آج رہ نہ جائے، وہ بھی جانی چاہیے ڈیر میں، لے آئے، مگر جتنا سامان گھر میں تھا وہی آنا تھا۔ اس دن سرکار عثمان غنی نے کیا کیا؟ 300 اونٹ لے آئے خدمت اقدس میں، 1000 دینار لائے، اور آ کے حضور تشریف رکھتے تھے مسجد نبوی میں۔ عثمان غنی نے 1000 دینار، اس وقت میں بہت بڑی رقم تھی، 1000 دینار لا کے سرکار کی آغوش مبارک میں رکھ دیے۔ اب حضور نے جب اپنی جولی مبارک میں دیناروں کا ڈھیر لگا دیکھا تو آپ نے ایک ہاتھ سے اس میں سے وہ دینار اٹھاتے تھے، دوسرے ہاتھ سے الٹتے پلٹتے تھے، اور آپ نے 2 مرتبہ فرمایا ما در ما عمل عثمان بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔
آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان کا کوئی کام عثمان کو نقصان نہیں پہنچاتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ عثمان جو بھی کرے اللہ اور رسول کی بارگاہ میں مرتبہ کم نہیں ہوگا. یہ کس نے کیا؟ عثمان غنی کہتے تھے لوگوں کو، لوگوں انا صاحب جیش الاسرا. اس دن جب لشکر کی تنگی کو میں نے ختم کیا تھا تو سرکار نے مجھے صاحب جیش الاسرا قرار دے دیا تھا. یہ فضیلت ہے. جگہ جگہ جنتی عثمان، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. باغ میں بیٹھے ہیں، کنویں کے کنارے پر بیٹھے ہیں. ابو موسیٰ اشعری باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. چلو اگر سرکار اندر بیٹھے ہیں تو میں دربان بن کے کھڑا ہو جاتا ہوں. وہ دربان بن کے کھڑے ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھول، جو آ رہا ہے اسے کہہ تو جنتی ہے. ابو موسیٰ نے دروازہ کھولا، عثمان غنی کھڑے تھے باہر. قدم قدم پہ عثمان کے جنتی ہونے کی بشارتیں مصطفیٰ کریم نے دی. عثمان جنتی سے محبت کرنے والا بھی جنتی. تو پھر وہ جملہ، جس کی محبت جنت میں لے جائے اس کی نفرت دوزخ میں لے جاتی ہے.